بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 279 ہے، 279، اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 100 اور 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک فریق کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، یردوکم تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کرنے والے، وکیف تکفرون اور کیسے تم کفر کرو گے، وانتم جبکہ تم تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تمہارے اندر رسول اس کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم اور جو کوئی مضبوط پکڑے، باللہ اللہ کے دین کو، فقد ہدیہ تو تحقیق و ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑ دیں گے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ تیسری بات، تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ چوتھی بات، اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ پانچویں بات، جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی 2 آیتوں میں اس شریر اور بدبخت یہودی کی شرارت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے انصار کے 2 قبیلوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ان آیتوں میں جن کی تلاوت کی گئی، اوس و خزرج کے ان دونوں قبیلوں کے ان افراد کو منتبہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح یہودی شخص کے نرغے میں آ کر وہ آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کیا تھا۔ ان سے یہ بات کہی گئی کہ اگر تم لوگ اہل کتاب کے ایک فریق کی بات کو مان لو گے تو وہ تم کو ایمان پر رہنے نہیں دیں گے، تم کو کفر کی طرف واپس لوٹا کر ہی چھوڑ دیں گے۔ تمہیں اپنے دشمن کی سازشی باتوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے اور ان کی سازش کو سمجھنا چاہیے، اور تمہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ یہود اور مشرکین تمہارے ایمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اور تم لوگ یہ بات تو بتاؤ کہ تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے تو دشمن تم پر قابو پائے گا اور تم کو کفر کے دلدل میں پھنسا دے گا۔ اس لیے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور رب ذوالجلال کا دستور یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر لگا دیتے۔ ان آیتوں سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر واقعی صراط مستقیم کی ضرورت ہے تو صراط مستقیم کو پانے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ہماری زندگی میں دین اسلام سے ہمیں ہٹانے کے لیے مختلف باتیں آ سکتی ہیں، دشمنوں کی تدبیریں اور سازشیں ہمیں صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے، اس لیے اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور یہ فیصلہ پورے عزم کے ساتھ کر لیں کہ ہمارے لیے قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کافی، ہم اپنی موت تک کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر قائم رہیں گے، یہ طاقتور فیصلہ ہمیں دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ملک بھارت کے ان تشویشناک حالات میں بھی ہم مسلمانوں کو اشارہ دے رہے ہیں کہ آزمائش کے اس دور میں ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔